بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 15 جمادی الثانی. نمبر 1 اسلامی تاریخ. اسلام میں پہلا حج. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. سن ہجری 9 میں فرض کیا گیا. اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور مسلمانوں کو حج کرانے کی ذمہ داری سپرد کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سے 300 آدمیوں کا قافلہ لے کر حج کے لیے روانہ ہوئے اور ساتھ میں قربانی کے لیے 500 جانور بھی لے لیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے 20 جانور کو گردن میں قلادہ پہنا کر ساتھ میں روانہ کیا. جب سب لوگ مینا میں جمع ہو گئے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اعلان فرمایا جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق ننگا ہو کر طواف نہیں کر سکتا. پھر سورہ توبہ کی آیتیں تلاوت کی. اسلام میں یہ پہلا حج تھا جس کے امیر حضرت ابو بکر صدیق اور خطیب حضرت علی رضی اللہ عنہما تھے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. زبان قدرت الہی کی نشانی. اللہ رب العزت نے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے جس کو زبان کہتے ہیں. اس کو ایسا حساس بنایا کہ ایک باریک بال بھی اگر زبان پر آ جائے تو زبان فوراً محسوس کر لیتی ہے. اس میں اللہ نے بولنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. نیز اس میں چیزوں کی لذت اور قوت ذائقہ رکھی کہ انسان موافق و مناسب چیزوں کو استعمال کرے اور خراب و بدمزہ چیزوں کو چھوڑ دے. اسی لذت کی وجہ سے کھانا مزے لے کر کھایا جاتا ہے. اطباء نے لکھا ہے کہ جو کھانا مزے لے کر کھایا جائے وہ خوب ہضم ہوتا ہے کیونکہ اس کو طبیعت قبول کرتی ہے. غور تو کیجئے کہ زبان کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی ساری صلاحیتیں کس نے رکھی ہیں؟ بے شک میرے اللہ نے رکھی ہے. نمبر 3 ایک فرد کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. مسلم شریف کی روایت. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے. ابن ماجہ. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں کرتا پہننے کا مسنون طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا زیب تن فرماتے تو دائیں طرف سے شروع فرماتے. فائدہ یعنی کرتا پہنتے تو پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے تب بائیں آستین میں ہاتھ ڈالتے اور ہر لباس کو زیب تن کرنے کا یہی طریقہ مسنون ہے. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. سب سے بہترین آدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا اور لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کچھ رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے اللہ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالے گا کہ 500 برس تک برابر گرتے چلے جانے کے باوجود اس کی تہ تک نہ پہنچ پائیں گا. ترغیب. چند روپے کی خاطر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. چند روپے کی خاطر ہم ناحق فیصلہ کرتے ہیں, ظلم والا فیصلہ کرتے ہیں, ظالمانہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, گہری جہنم میں, کہ 500 سال لگیں گے اس کے تہ میں پہنچنے کے لیے. ہو دنیا تو گزر جائیں گی میرے بھائی, آخرت کا کیا کرو گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیا ختم ہونے والی اور چھوٹنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے 3 چیزیں ہیں. ایک وہ جو کھا کر ختم کر دیا, دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا,
تیسرا وہ جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہیں وہ ختم ہونے والا اور لوگوں کے لیے اسے چھوڑنے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا حال۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک فیصلے کے دن کا وقت متعین ہے، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم لوگ گروہ در گروہ ہو کر آؤں گے، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ سورہ نبا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ سورہ بقرہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔